مولاي صل وسلم دائما ابدا. یونیفارم عورت کا سب سے بڑا منصب، عورت کی سب سے بڑی کرسی وہ کیا ہے؟ اس کی نمازیں نہیں ہیں، اس کی تہجدیں نہیں ہیں، اس کا اپنے بچوں کو بر وقت سکول بھیجنا نہیں ہے، اپنے خامند کی تابعداری نہیں ہے. اگرچہ یہ ساری چیزیں عورت کو کرنی چاہیے، جو کریں وہ بڑی عورت. حضور نبی پاک کی مجلس لگی ہوئی ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام میں یہ سوال چھوڑ دیا، یہ سوال ریز کیا. فرمایا بتاؤ کون سی عورت بہتر ہے، خیر عورت کون ہے، عورتوں میں سب سے اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے؟ اسی طرح صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو خامد کی بڑی تابعدار ہو. فرمایا تم نے ٹھیک کہا اور میری مراد کو نہیں پہنچی. ایک نے کہا یا رسول اللہ جو نمازیں بڑی بر وقت پڑھتی ہو. فرمایا تم نے ٹھیک کہا مگر میری مراد کو نہیں پہنچی. کسی نے تہجد کا کہا، کسی نے اور کا کہا، کسی نے کچھ کہا. فرمایا نہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ابھی سلسلہ چلا تھا، حضرت علی فرماتے میرا قد چھوٹا تھا، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. سوچا سارے ہی صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے، بڑے بڑے صحابہ اور سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں مگر کوئی کامیاب نہیں ہو رہا. کہتے ہیں میں بھی پریشان ہوا کہ اب کوئی نماز کہہ رہا ہے، کوئی روزہ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ اس سے آگے کیا ہے؟ کہتے پیچھے سے اٹھ کے جلدی جلدی گھر قریب تھا، ان کا گھر قریب ہی تھا تو سیدہ کے پاس چلے گئے، سیدہ عائشہ کے پاس اور سیدہ فاطمہ کے پاس. کہا فاطمہ حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، یہ سوال چھڑا ہوا ہے، سارے صحابہ جواب دے رہے ہیں، حضور کی مراد کو کوئی نہیں پہنچ رہا. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے کہو کہ سب سے خیر عورت، سب سے اعلیٰ عورت، سب سے رتبے والی عورت، سب سے فضیلت والی عورت، سب سے زیادہ اللہ رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ عورت وہ ہے، فرمایا جس نے نہ کبھی غیر محرم کو دیکھا ہو نہ کبھی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو. وہ پردے کی پابند ہو. حضرت علی مرتضیٰ آگے ہاتھ کھڑا کر دیا. ہاں جی بتاؤ، بتا دیا جو جواب تھا. میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاں جی. اور کئی صحابہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو اچھا آنکھوں میں آنسو آئے کیوں؟ یہ اللہ کی شکرانے کے طور پر. اور ساتھ جملہ ارشاد فرمایا اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا علم عطا فرما رکھا تھا. اس علم کو آپ جو مرضی کہہ لیں بھائی، غیب کہہ لیں، حاضر کہہ لیں، وہ آپ جو مرضی کر لیں، مگر جو پاس بات نہ ہو، بات پرے ہو، دوسری طرف وہ دیوار کے پاس ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح نہیں بولے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ کھل کے کیوں نہیں بول رہے بھئی؟ ایک بات پرے ہو رہی ہے، میں اور آپ نہیں دیکھ رہے، دیوار کے پار ہو رہی ہے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب. تو پتہ چلا کہ اب سن لیجئے، حضرت علی نے نہیں بتایا، کسی صحابی نے نہیں بتایا، میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے. سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا میں نہیں تمہیں کہتا تھا الفاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا مطلب؟ یہ میری تربیت، میری گود میں پلنے والی فاطمہ ہی بتا سکتی ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا. اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.